کہ الحمد سے جڑا ہے محمد کا تذکرہ. آپ حضرات بھی یہاں سے جڑ جائے. الحمد سے جڑا ہے محمد کا تذکرہ، والناس تک چلا ہے محمد کا تذکرہ. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے. الحمد سے جڑا ہے محمد کا تذکرہ، والناس تک چلا ہے محمد کا تذکرہ. اے رب کائنات تیرے تذکرے کے بعد ہر ذکر سے بڑا ہے محمد کا تذکرہ. شکریہ اے رب، شکریہ اے رب کائنات تیرے تذکرے کے بعد ہر ذکر سے بڑا ہے محمد کا تذکرہ. چار مصرے اور سنیں، میری مجبوری ہے مولانا امید اعظمی صاحب کو فوراً یہاں سے جانا، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انہی سے گزارش کروں گا. چار مصرے اور سنیں آپ حضرات. کہ ایسے ہے عباس شاہ کربلا کی گود میں. بھئی یہاں سے جڑے. اب آپ حضرات کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. جب ہم لوگ دعائے زہرا تو ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو آ جائے، تھوڑا تھوڑا فرشتوں کو پیچھے بیٹھے آ جائے بھائی. وہاں بھی اتنا ہی وقت لگنا، آگے آ جائیں گے، تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا، شعراء کرام کو حوصلہ ملے گا، آپ حضرات بھی بہترین سنیں گے. مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے. آئیے قبلہ آگے تشریف لائیے. ایسے ہے عباس شاہ کربلا، شعر سنیں چار مصرے بعد. ایسے ہے عباس شاہ کربلا کی گود میں، جیسے ہو شمس الضحیٰ بدر الدجا کی گود میں. بھئی شعر سنیے گا. ایسے ہے عباس شاہ کربلا کی گود میں، جیسے ہو شمس الضحیٰ بدر الدجا کی گود میں. گود میں حیدر کی یوں جلوہ فگن عباس ہے، شیر ہے بیٹھا ہوا شیر خدا کی گود میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. گود میں حیدر کی یوں شکریہ. گود میں حیدر کی یوں جلوہ فگن عباس ہے، شیر ہے بیٹھا ہوا شیر خدا کی گود میں. آئیے خدا کا شکریہ. خدا کا شکر ہے آپ پوری طرح سے آمادہ ہو گئے. وقت بھی زیادہ نہ ہو. یوں تو نہ پڑھنے والے کا دل بھرے گا، نہ سننے والے کا دل بھرے گا، لیکن جو کام وقت کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. عالی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو روئی کبھی نہیں، اللہ کیسی صابرہ ام البنین ہے. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو روئی کبھی نہیں، اللہ کیسی صابرہ ام البنین ہے. اور نظروں سے جس نے روکا تھا لاکھوں کی فوج کو، اس سورما کی والدہ ام البنین ہے. نظروں سے جس نے روکا تھا لاکھوں کی فوج کو، اس سورما کی والدہ ام البنین ہے. اور یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا، چھوٹی بہر کے 2-3 شعر ہیں، سنیے گا. بالکل تازہ ہے، آج ہی کہے ہیں، لیکن اگر آپ آمادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اور جگہ پڑھے جائیں گے. کہ کربو بلا سنیے گا کہ کربلا تجھ کو بھی مبارک ہو. سنیے گا کربلا، آج آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں نا، اس حوالے سنیے گا. کربلا تجھ کو بھی مبارک ہو، گھر میں حیدر کے آ گئے عباس. کربلا تجھ کو بھی مبارک ہو، گھر میں حیدر کے آ گئے عباس. اور انشاءاللہ مصرع پہنچ جائے گا آپ حضرات تک. کربلا تجھ کو بھی مبارک ہو، گھر میں حیدر کے آ گئے عباس. قد انسان وفا بڑھاتی ہے، قد انسان وفا بڑھاتی ہے، قد وفا کا بڑھا گئے عباس. قد وفا کا بڑھا گئے عباس. اور شعر سنیے گا. قد وفا کا بڑھا گئے عباس، اور جیسے روب نظر تھا حیدر کا، جیسے روب نظر تھا حیدر کا، ویسے لشکر پہ چھا گئے عباس. اور جس شعر کے لیے یہ 3 شعر سنائے روشن بھائی، سنیے گا کہ ویسے لشکر پہ چھا گئے عباس. ارے لب سے ام البنین نکلا تھا، لب سے ام البنین نکلا تھا، میری نصرت کو آ گئے عباس. لب سے ام البنین اب یہاں سے تھوڑا سا ہم آمادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ کچھ اشعار سنا دوں. یہ بالکل تازے اشعار تھے جو میں نے آج کہے تھے، وہ سنا دیے. بے وفائی کی نہیں ان سے ذرا بھی امید،
انشاءاللہ لطف آئے گا. بے وفائی کی نہیں ان سے ذرا بھی امید، تیرے دربار سے جو در سے وفا لیتے ہیں. موضوع سے انشاءاللہ مصرے پہنچیں گے. بے وفائی کی نہیں ان سے ذرا بھی امید، تیرے دربار سے جو در سے وفا لیتے ہیں. جب تبا شعر سچا ہو تو بولیے گا، جب تباتا ہے زمانہ تو یہی اہل وفا، جب تباتا ہے زمانہ تو یہی اہل وفا، پرچم حضرت عباس اٹھا لیتے. حیدری جب تباتا ہے زمانہ تو یہی اہل وفا، جب تباتا ہے زمانہ تو یہی اہل وفا، پرچم حضرت عباس اٹھا لیتے ہیں. سنیے گا اب منقبت پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ بات پہنچے گی. جب تباتا ہے زمانہ تو یہی اہل وفا، پرچم حضرت عباس اٹھا لیتے ہیں. علی کا لال اگر مہرباں نہیں ہوتا، سنیے گا یہاں سے، علی کا لال اگر مہرباں نہیں ہوتا، قصیدہ دور ہے مصرع رواں نہیں ہوتا. دیکھیں تھوڑا سا جتنا جلدی جڑ جائیں گے میں اتنا جلدی اشعار پہنچا دوں گا، چونکہ مجھے فوراً دوسرے پروگرام کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا جلدی جلدی زیادہ اشعار پہنچا دوں. بس آپ جڑے رہیے گا کہ علی کا لال اگر مہرباں نہیں ہوتا، علی کا لال اگر مہرباں نہیں ہوتا، قصیدہ دور ہے مصرع رواں نہیں ہوتا. اگر دل کو چھوئے مصرع تو بولیے گا، قصیدہ دور ہے مصرع رواں نہیں ہوتا. اگر نہ روکتے شبیر اس قیامت کو، اگر نہ روکتے شبیر اس قیامت کو، جہاں پہ آج جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا. اگر نہ روکتے شبیر اس قیامت کو، جہاں پہ آج جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا. آپ نے علم اٹھایا ہے، اگر کبھی نہیں اٹھایا ہے خدا نہ خواستہ تو علم اٹھتے تو دیکھا ہے. آپ ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے اور بالکل اوپر ایک پنجہ لگا ہوتا ہے، یہ دیکھا ہے نا، یہ تصویر تو دیکھی ہے نا. اب میرا شعر اگر اس تصویر کو آپ کے ذہن میں لے آئے تو بتائیے گا، اگر نہ روکتے شبیر اس قیامت کو، جہاں پہ آج جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا. ارے فلک زمین پہ کب کا ہی گر چکا ہوتا، فلک زمین پہ کب کا ہی گر چکا ہوتا، جری کا ہاتھ اگر درمیان نہیں ہوتا. فلک زمین پہ کب کا ہی گر چکا ہوتا، فلک زمین پہ کب کا ہی گر چکا ہوتا، جری کا ہاتھ اگر درمیان نہیں ہوتا. مخالفین علم کی ہے نسل میں ہی کمی. سنیے گا دوسرا مصرع، مخالفین علم کی ہے نسل میں ہی کمی، بغیر آگ لگے تو دھواں نہیں ہوتا. مخالفین علم کی ہے نسل میں ہی کمی، بغیر آگ لگے تو دھواں نہیں ہوتا. حبیب ابن مظاہر کو جنگ میں دیکھو، سنیے گا دوسرا مصرع، حبیب ابن مظاہر کو جنگ میں دیکھو، کہا ہے کس نے کہ بوڑھا جوان نہیں ہوتا. حبیب ابن مظاہر کو جنگ میں دیکھو، کہا ہے کس نے کہ بوڑھا جوان نہیں ہوتا. جہاں پہ ہوتا ہے عباس کی وفا کا بیان، جہاں پہ ہوتا ہے عباس کی وفا کا بیان، نجاستوں کا تصور وہاں نہیں ہوتا، نجاستوں کا تصور وہاں نہیں ہوتا. علم جری کا نہ ہوتا تو اس زمانے میں خدا کے دین کا کوئی نشان نہیں ہوتا. اور اب یہاں سے کچھ شعر اور سنیے گا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. جی آواز اب میں نہیں آ رہی، آواز پتہ نہیں کیوں. بہرحال ہماری آواز پہنچ رہی ہے نا اب حضرات تک. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. نہیں آواز نہیں آ رہی، آواز ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات، تھوڑا سا قریب آ جائیں. علم جری کا نہ ہوتا جو اس زمانے میں خدا کے دین کا کوئی نشان. اب یہاں سے کچھ شعر سنیے گا، یہ محفل وفا بھی ہے
اور بزم صبر بھی. نہیں مصرع ہی نہیں پہنچا. یہ محفل وفا بھی ہے اور بزم صبر بھی. غازی کا ذکر بھی ہو شہ کربلا کے ساتھ. یہ محفل وفا بھی ہے اور بزم صبر بھی. غازی کا ذکر بھی ہو شہ کربلا کے ساتھ. عباس کے کبھی محسوس کیا ہو تو بتائیے. عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں, عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں بھی کھڑا ہوا تھا کئی انبیاء کے ساتھ. عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں, عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں, عباس کے علم کے پھریرے کے سائے میں بھی کھڑا ہوا تھا کئی انبیاء کے ساتھ. ارے زہرا کے لب سے آئے گی آمین کی صدا, زہرا کے لب سے آئے گی آمین کی صدا. عباس کا حوالہ اگر ہو دعا کے ساتھ. زہرا آخری شعر اس سلسلے کا, زہرا کے لب سے آئے گی آمین کی صدا. عباس کا حوالہ اگر ہو دعا کے ساتھ. آل نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا, آل نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا. اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ. آل نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا, آل نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا. اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ. ایک مطلب اور 3-4 شعر آخر میں. آل نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا, اتنا بڑا فریب رسول خدا کے ساتھ. سنیے گا, علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے, علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. سنیے گا دوسرا مصرع, علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے. علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے. ارے بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے, بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے. جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے. تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائے. بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے. جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے. سنیے گا, جنگ فوجوں سے نہیں. آہستہ سے سناتا ہوں, بہت بڑا شعر ہے. جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے. ایک سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے, اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. سنیے گا مصرع, ایک سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے, موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. ایک سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے, موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. حشر تک آخری شعر, موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. اچھا اس سے پہلے ایک شعر اور سن لیجئے گا, ہم کو میں نہیں سنا رہا ہوں, ایک شعر اور سن لیجئے کہ موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں, آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں. اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں, اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. سنیے گا آخری شعر, اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں, حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں. وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے. حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں, حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں, حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں. وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے. حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں, وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے. شکریہ. سے آغاز کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس, کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس, آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس. کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس, آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس. تو ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجی عزیز, ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجی عزیز, کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس. ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجی عزیز, ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوجی عزیز, کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس. تو جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد,
جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد کامیابی ہاتھ آئی یا علی کہنے کے بعد، جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد کامیابی ہاتھ آئی یا علی کہنے کے بعد، تو لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، کچھ نہیں دیتا دکھائی یا علی کہنے کے بعد، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، کچھ نہیں دیتا دکھائی یا علی کہنے کے بعد، باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع جنشر سماعت فرمائیں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، تو بنا لو جس کو بھی چاہو خلیفہ امت، بنا لو جس کو بھی چاہو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، بنا لو جس کو بھی چاہو خلیفہ امت، بنا لو جس کو بھی چاہو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، تو ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے، تو علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے، شعر مدر خاص سماعت فرمائی کہ علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، تو یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، تو گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے، گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے، آخری شعر سماعت فرمائیں جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ، سماعت فرمائیں مدر خاص کی علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، بنا لو جس کو بھی چاہو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے، علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمان ہو، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے، جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ، سینہ کو بولنے والا کہاں سے لاؤ گے، جو زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ، چاند نکلا ہے ترائی پہ اجالا لے کر، کہہ دو چھپ جائے اندھیرے کہیں چہرہ لے کر، اب شعر سنیے گا، کہہ دو چھپ جائے اندھیرے کہیں چہرہ لے کر، اس وفادار کی غیرت پہ کرو لاکھوں سلام، جس نے پانی نہ پیا قبضے میں دریا لے کر، ہائے 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 نعرہ حیدری، میں سمجھ رہا تھا اس شعر میں تو سارے لوگ جھوم جائیں گے، اللہ اکبر، میں سمجھ رہا تھا سارے لوگ جھوم جائیں گے، بہرحال شعر سنیں کہ اس وفادار کی غیرت پہ کرو لاکھوں سلام، جس نے پانی نہ پیا قبضے میں دریا لے کر، ٹوٹے نیزے نے یہ نیزوں کو بتایا ہوگا، ایک جمع آیا ہے فولاد کا سینہ لے کر، بھائی بہت بہت شکریہ روشن بھائی، تنویر بھائی، آپ لوگ جانتے ہیں میں جب بھی آتا ہوں موضوع پہ پڑھتا ہوں، جس کی ولادت ہے اسی کی شان میں پڑھتا ہوں، ملا فرمائے کہ ایک جمع ٹوٹے نیزے نے یہ نیزوں کو بتایا ہوگا، ایک جمع آیا ہے فولاد کا سینہ لے کر، اور شعر سنیے، ایک جمع آیا ہے فولاد کا سینہ لے کر، صبر ایوب نے خود اپنا مسلح چھوڑا،
शेर बहुत बड़ा पढ़ रहा हूँ, आज तक जो समझ गया खामोश नहीं बैठेगा कि सब्र अय्यूब ने खुद अपना मुसल्ला छोड़ा, सब्र आबिद जो चला पाँव में छाला लेकर। शेर पढ़ा हुआ, शेर पहुंचा रहा हूँ। पहली बार शुक्रिया कि सब्र अय्यूब ने खुद अपना मुसल्ला छोड़ा, सब्र आबिद जो चला पाँव में छाला लेकर। आखिरी 3 शेर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, शायर आपके हवाले कि टूटे उस वफादार की गैरत को करो लाखों सलाम, जिसने पानी ना पिया कब्जे में दरिया लेकर। टूटे नैज़े ने ये नैज़ों को बताया होगा, एक जमा आया हसना लेकर। सब्र मुसल्ला छोड़ा, सब्र आबिद जो चला पाँव में छाला लेकर। वो तो ज़ैनब थी जो चलती ही रही असर के बाद, शाम तक आ गई नैज़ों पर कबीला लेकर। हाय 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 भाई, दो शुक्रिया, दो अल्लाह अकबर। शेर सुनिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे भाई, जिन पे मौला अब्बास के बाजुओं का कर्ज है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं चाह रहा हूं अब आ गए हैं तो खिदमत हो ही जाए भाई। शुक्रिया आप हजरात का। 2 शेर और सुनिए शहजादी की बारगाह में। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शायद इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मुला फरमाए कि टूटे नैज़े ने, शुक्रिया, टूटे नैज़े ने ये नैज़ों को बताया होगा, एक जमा आया है फौलाद का सीना लेकर। 2 शेर पे शायद कोई खामोश बैठे। बाबुल हवाइज की महफिल शहजादी की बारगाह में शेर सुनिएगा कि वो तो ज़ैनब थी जो चलती ही रही असर के बाद, शाम तक आ गई नैज़ों का कबीला लेकर। मिट गई होती शरीयत कहीं बाजारों में, बच गई चादर ज़ैनब का सहारा लेकर। हाय 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बोल रहे हैं माशाल्लाह, आप लोगों को सलाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन अच्छे शेर पे आप खामोश नहीं रहे। शुक्रिया। आखिरी शेर सुनिए, सारे शेर जिसके लिए पढ़े थे आखिरी शेर सुने। अभी पहली मर्तबा पढ़ो इसलिए बहरहाल अंदाजा नहीं है किस तरह से कहाँ कितनी दाद मिलेगी हिंदुस्तान में, लेकिन सुने कि वो तो ज़ैनब थी जो चलती ही रही असर के बाद, शाम तक आ गई नैज़ों पर कबीला लेकर। मिट गई होती शरीयत कहीं बाजारों में, बच गई चादर ज़ैनब का। पढ़े लिखे हज़रात बड़े शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। बच गई चादर ज़ैनब का सहारा लेकर, हाकिम शाम वो बदबख्त संभलता जब तक, एक बहन लौट गई भाई का बदला लेकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ रहा हूँ जी, हाँ फिर पढ़ रहा हूँ। हाकिम शाम वो बदबख्त संभलता जब तक, हाकिम शाम वो बदबख्त संभलता जब तक, एक बहन लौट गई भाई का बदला लेकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हाकिम शाम वो बदबख्त संभलता जब तक, एक बहन लौट गई भाई का बदला लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहरहाल देखिए वही बात है कि वक्त के साथ जो काम हो बेहतर है। इतने कलाम ये सब बहरहाल, लेकिन हर मौके पे हमारे रोशन भाई तनवीर भाई का हुक्म होता है, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ बांद्रा में नहीं सब जगह खिदमत करनी होती है। बहरहाल आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आरिफ जौनपुरी साहब से, बेहतरीन आवाज़ बेहतरीन कलाम के साथ आरिफ जौनपुरी साहब तशरीफ ला। ये मौजज़ा जितने लोग हैं, ये मौजज़ा सब ने अपनी आँखों से देखा है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। ये हज़रत अब्बास नहीं आए जहाँ में, ये हज़रत अब्बास नहीं आए जहाँ में, हैदर की दुआ पे करे इंसान
دعا پہ کرے انسان میں ڈھلی ہے، یہ جانتی ہے ہاتھ کٹے ہیں تیرے پھر بھی، یہ جانتی ہے ہاتھ کٹے ہیں تیرے پھر بھی، دنیا تیرے روزے پا دعا مانگ رہی ہے، دنیا تیرے روزے پا دعا مانگ رہی ہے، دنیا تیرے روزے پا دعا مانگ رہی ہے۔ مل جل کے درود بھیجے حضرت آل محمد۔ چار مصرے پھر پیش کرتا ہوں۔ مسلسل ہم لوگوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم شیعت کو مٹا دیں، مگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ہیں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ چار مصرے ملاحظہ کریں کہ سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے، سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے، ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے، ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے، ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا، کتنے ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا، کتنے پرچم حضرت عباس اٹھانے عباس اٹھانے کے لیے۔ حضرات یہاں سے ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک مصرع تھا، اہل ایمان کی جبی ہے اور در عباس کا، اہل ایمان کی جبی ہے اور در عباس کا۔ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، جو جہاں سے سن رہا ہے وہاں سے سنے اور دعا میرے حق میں کر دے۔ مطلع ملاحظہ کریں، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا، ذہن انسان میں بناؤں گا میں گھر عباس کا، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا۔ ملاحظہ کریں شعر کہ یا تو میدان میں تھی لاشیں یا تو میدان صاف تھا، یا تو میدان میں تھی لاشیں
یا تو میدان صاف تھا، ارے غیظ میں مڑ جاتا تھا، رخ بھی جدھر عباس کا، کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا، جان پیاری تھی جنہیں وہ چھوڑ کے بھاگے فرات، جان جان پیاری تھی جنہیں وہ چھوڑ کے بھاگے فرات، ارے اس قدر تھا خوف اتنا تھا سر عباس کا، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا۔ حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں جہاں تک آواز جاری ہے کہ نفس کو قابو میں رکھنا اور وہ بھی جنگ میں، نفس کو قابو میں رکھنا اور وہ بھی جنگ میں، ارے یا تو ہے در کا جگر تھا یا جگر عباس کا، عباس کا، اور پاؤں تھے پانی میں لیکن رخ تھا خیمے کی طرف، پاؤں تھے پانی میں لیکن رخ تھا خیمے کی طرف، ارے تھا مسلمانوں سے بہتر جانور عباس کا، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ فوج کی قلت کا جب آتا تھا سرور کو خیال، فوج کی قلت کا جب آتا تھا سرور کو خیال، ارے مطمئن ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر عباس کا، فوج کی قلت کا جب آتا تھا سرور کو خیال، مطمئن ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر عباس کا، اور ایک خیال آپ اپنے دلوں میں محفوظ کر کے لے جائیے گا انشاءاللہ۔ ملاحظہ کریں بطور خاص کہ ہو نہ جائے شاہ سے نوکے سنا پر ہم سری، ہو نہ جائے شاہ سے نوکے سنا پر ہم سری، ارے اس لیے ٹھہرا نہیں نیزے پہ سر عباس کا، تذکرہ کرتا رہوں گا عمر بھر عباس کا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ سنیے چار مصرے بڑے قیمتی ہیں،
आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, अमर जलालवी साहब, आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। मित्रों सुनिए कि आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए, जलाल ऐसा है अब्बास का के दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का के दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। दो शेर और पढ़ूंगा चूंकि मुझे लगता नहीं कि अभी साल रजब शाबान में दोबारा मतलब वक्त नहीं है मेरे पास। रोशन भाई, तनवीर भाई तो हर प्रोग्राम में कहते हैं, इससे पहले भी नहीं थे और बहरहाल लग रहा है मुझे बाहर ही बाहर रहना है। बहरहाल दो शेर पढ़े देता हूँ, आप हजरात की खिदमत में मिलजुल के एक सलवा अगर रहेंगे शाबान में तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से पूरा बाहरी बाहर है। बहरहाल अगर रह गए बाई चांस तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह किसी विलादत में। दो शेर सुनिए, खास करके मुलाजा फरमाए किबला कि शमा खैमे की बुझाकर शह ने जन्नत बांट दी। दूसरे बड़े कीमती पढ़ना चाह रहा था, मैं चाह रहा था इसी साल सुना दूं आपको अख्तर सिसवी साहब के नए शेर के शमा खैमे की बुझाकर शह ने जन्नत बांट दी, काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी। हाय 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 हाय, भाई मुला फरमाए, खास करके मुलाजा फरमाए आप हजरात, शायद सारे लोग महसूस हो कि शमा खैमे की बुझाकर शह ने जन्नत बांट दी, काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी। आदमी क्या है फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं, हमने नामे करबला पर कितनी दौलत बांट दी। आदमी क्या है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी क्या है फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं, हमने नामे करबला पर कितनी दौलत बांट दी। और किबला मुलाजा फरमाया आखिरी शेर, पढ़े लिखे हजरात महसूस होंगे कि आदमी क्या है फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं, हमने नामे करबला पर कितनी दौलत बांट दी, इस सलीके से निकाली है अकीदे की ज़कात। सुनिए कि इस सलीके से निकाली है अकीदे की ज़कात, फातिमा के मुजरिमों में हमने लानत बांट दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सलीके से निकाली है अकीदे की ज़कात, फातिमा के मुजरिमों में हमने लानत बांट दी। आइए खुदा का शुक्र, आप पूरी तरह से आमादा है, बिल्कुल वक्त के साथ। जो 8 बजे का टाइम दिया था रोशन भाई ने, 8 बजने में अभी आधा मिनट 1 मिनट बाकी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बस खुलूस आले जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब खिदमत के मेंबर पर तशरीफ ले आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल खल्के बिक़ुदरतिही व बुरहाने, सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीबिल्लाहिल आलमीन, मौला व मौला सकलैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन, ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन, वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुखर्रिबी शरीयतिहिम अजमईन। अम्मा बाद
فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ ابوالفضل العباس میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں آپ تمام مومنین کی جانب سے بارگاہ مقدس امام غمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جس ذات کی ولادت کی شب ہے اس ذات کو باب الحسین کہا جاتا ہے، یعنی انسان غور کرے ذرا سے، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ ابوالفضل العباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے، یعنی شہر حسین میں داخل ہونے کے لیے جو واسطہ ہے اس واسطے کو ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ عجب خدا کی قسم کائنات میں مولا عباس کا مقام اور منزلت ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ کس بارگاہ میں ہیں اور کون ہے یہ بارگاہ۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آپ نے قریب سے جا کر دیکھا ہے۔ اگر سورج کہیں پر طلوع ہونا تو پھر بلب، ٹیوب لائٹ اور اس طرح کی روشنی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ شہدائے کربلا کا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے، لیکن کائنات کربلا میں جب آپ جائیں گے نا، وہ ذات جس کے لیے الگ سے روضہ بنا اس کا نام عباس ہے۔ وہ ذات جس کے لیے الگ سے روضہ بنا، اور یہ تمام مرحلے شہدائے کربلا کی تدفین۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیے کہ تدفین شہدائے کربلا کسی نے بھی کیا، نہیں، امام معصوم نے کیا، اور امام اگر زمین کے اس حصے پہ قدم رکھیں اور اس حصے پہ نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہاں کوئی خاص سر موجود ہے جو وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر ابوالفضل العباس کا روضہ اور قبر الگ بنائی جائے تو اس کا مطلب ہے ہی کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ در حسین پر آنا ہے تو اس ذات کا واسطہ قرار دینا۔ تو عجب منزلت ہے، عجب مقام ہے ابوالفضل العباس کا۔ میں انشاءاللہ گفتگو کوشش کروں گا کہ دو مرحلے میں آپ سے بات کروں، ایک مقام ابوالفضل العباس اور ایک صفات حضرت ابوالفضل العباس، اور آخر میں ایک مرحلہ کی ذات ابوالفضل العباس سے ہماری زندگی کے لیے آج کیا سبق ہے۔ مقام ابوالفضل العباس میں ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں باتیں نہیں عرض کروں گا، روایات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ مقام ابوالفضل العباس کیا ہے۔ آپ چند روایات کو جمع کریے، بہت زیادہ روایات نہیں ہیں، لیکن جتنی روایات ہیں مولا ابوالفضل العباس کے بارے میں، خدا کی قسم انسان نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کون ذات ہے۔ مثلا وہ مشہور روایت جو آپ نے سنا ہے، ذرا سے غور کریے، وہ روایت جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، کہ مولا فرماتے ہیں ان للعباس، کہ مولا عباس کے لیے عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً، عباس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگر وضاحت کیا جائے تو کافی وقت۔ عند اللہ ایک الگ مقام ہے، مقام عند اللہ پر اگر گفتگو ہو، عند اللہ مولا عباس کا جو مقام ہے
امام معصوم کی زبان کیا، انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ عباس علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک اس قدر بلند و بالا ہے کہ جمیع الشہداء یعنی اولین سے لے کر آخرین تک جتنے شہداء ہیں اس مقام عباسی کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ عجب مرحلہ ہے، روایت کا بعینہ جملہ یہی ہے کہ اس مقام کو دیکھ کر نہ فقط کسی زمانے کے شہداء، یہ جملہ معصوم کا ہے، جمیع الشہداء، تمام شہداء۔ اب یہ تمام شہداء میں کون ہیں؟ آپ شہداء کو خود جانتے ہیں کہ شہداء کا مقام و مرتبہ قرآن نے کیا بیان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان شہداء کو کبھی میت شمار نہ کرنا، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہداء میں جناب جعفر طیار ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، حتیٰ شہداء کربلا جن کے مقام کے لیے خود سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا، انی لم عارف، میں نہیں جانتا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی اور کو ملے ہوں۔ ایک جملہ کہوں، میں کہوں کہ میں نے نہیں دیکھا تو آپ پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں دیکھا کیا، لیکن اگر حسین کہہ دیں میں نے نہیں دیکھا، اور یہ فرما دیں اگر حسین کہہ دیں کہ میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب پھر نہیں ہے، کیونکہ حسین کائنات کے خلق ہونے سے پہلے سے موجود ہیں۔ اب حسین کہیں کہ میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے، پر شہداء کربلا کی فضیلت عجب ہے، لیکن روایت کا جملہ جمیع الشہداء ہے۔ میں چند شہیدوں کی فضیلت آپ کو بتاؤں، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے جبکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب محشر برپا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر کسی سے شاہد مانگے گا کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی اسے تم نے ادا کیا، شاہد لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ انبیاء سے بھی گواہ مانگے جائیں گے، عجب ہے، انبیاء سے بھی خدا کہے گا گواہ لے کر آؤ۔ اس وقت جناب نوح جو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ سے گواہ مانگا ہے۔ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، یہ جناب نوح کی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ کہے گا نوح تم بھی شاہد اور گواہ لے کر آؤ۔ روایت کہتی ہے جناب نوح نبی اکرم کے پاس آئیں گے۔ اب افتخار کرو کس نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو قرار دیا ہے، وہ نبی جو انبیاء کے اعمال پہ شہادت دے گا، وہ نبی آپ کا نبی ہوگا۔ توجہ فرمایا، وہاں روایت کہتی جناب نبی فرمائیں گے ہاں میں گواہی دیتا ہوں، لیکن جناب حمزہ کو بلائیں گے اور جناب جعفر کو بلائیں گے اور کہیں گے آپ گواہی دیجئے خدا کی بارگاہ میں جناب نوح کی تبلیغ کے لیے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں فقط اس حدیث کو تھوڑا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جعفر اور جناب حمزہ جیسے شہداء جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی اکرم وظیفہ حضرت نوح کے لیے جنہیں شاہد بنائیں گے، یہ تمام شہداء جناب جعفر سے لے کر حمزہ سید الشہداء تک، جناب حبیب سے لے کر تمام شہداء کربلا تک، کل قیامت میں جس مقام کو دیکھ کر رش کریں گے اس مقام کو مقام عباس کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ سمجھیے گا، یہ تمام حضرات جمیع الشہداء غبطہ کریں گے، رش کریں گے، یہ مقام ہے جناب عباس کا۔ یہ مرحلے پہ اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ گفتگو ہے۔ دوسرا مرحلہ مولا عباس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے مقام شفاعت مولا عباس۔ مقام شفاعت مولا عباس کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، ہر کسی کو
کل قیامت میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن مقام شفاعت عباس کے لیے معلوم ہے جو جملہ وارد ہوا ہے وہ عجب جملہ ہے۔ میں اس لیے عرض کروں کہ آج کی شب ہے، شب ولادت مولا ہے، اور کل بھی میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا یا 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری جو ولادت کی شب ہوتی ہے، جو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، اس میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا ہوتا۔ 20 سال پہلے ہم پیدا ہوئے، آج ہمارے لیے کسی نے برتھ ڈے منایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں جب ولادت کی تاریخ آتی ہے تو وہ برکتیں جو ان کی ولادت کے موقع پر آسمان سے نازل ہوتی تھیں، وہی برکات کا رزق ان کی شب ولادت میں بھی نازل ہوتا ہے۔ لہذا یہ عام تاریخ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک تاریخ ہے جسے یاد کر لیا جائے کہ مولا عباس کی ولادت، نہیں، اللہ تعالیٰ سے آج رزق مانگیے، رزق معرفت مانگیے، رزق تسلیم مانگیے، رزق ادب مانگیے۔ مولا عباس کی ولادت کی شب ہے۔ بس عرض کروں مقام شفاعت مولا عباس کیا ہے؟ مقام شفاعت مولا عباس کے لیے ایک جملہ ہے روایت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت امیر سے فرمائیں گے، یا علی صدیقہ طہرہ حضرت زہرا سے پوچھئے کہ آج اس فزع اکبر کے لیے، یعنی روز قیامت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں؟ عجب ہے، نبی اکرم حضرت امیر کے واسطے سے صدیقہ طہرہ سے پوچھ رہے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا شفیع محشر ہیں، کیا فرمائیں گی؟ روایت کہتی بی بی فرمائیں گی کفانا لہذا الیوم، آج کے اس دن کے لیے کافی ہیں، الیدان مقطوعتان من ابن العباس، آج تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بریدہ ہاتھ کافی ہیں۔ یہ مقام شفاعت ہے، یہ مقام شفاعت مولا عباس ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مقام بندگی مولا، میں نے عرض کیا چونکہ مولا عباس کا ذکر جو ہے زیادہ تر ہم مصائب میں سنتے ہیں، فضائل مولا عباس تک کبھی ہم نے نگاہ نہیں کیا ہے، وگرنہ اگر فضائل مولا عباس پہ آئیے تو بہترین راستہ وہ زیارت نامہ ہے جو امام معصوم سے معصور زیارت نامہ ہے، اور سند کے لحاظ سے بہترین مستند سند اس زیارت نامے کی ہے۔ مولا عباس وہ ذات ہیں جن کے لیے نماز زیارت وارد ہوئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک الگ مرحلہ آپ جائیں گے حرم میں، وہ نماز زیارت جن کے لیے وارد ہوئی ہے، ائمہ حضرات کے علاوہ مولا عباس کی ذات ہے جس کے لیے نماز زیارت وارد ہوئی ہے، یعنی معصوم سے وارد ہوئی ہے۔ یہ مولا عباس کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ آئیے مقام بندگی مولا عباس دیکھیے، کون گواہی دے گا؟ عبودیت کون سا مرتبہ ہے؟ عبودیت کی منزلت کیا ہے؟ بس عبودیت کے مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے سمجھیے کہ علی جو فضائل کی دنیا ہے، جب وہ افتخار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الہی کفا لی عزن ان اکون لکا عبدن وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن۔ علی جیسی ذات مقام عبودیت اور بندگی پہ افتخار کرتی ہے۔ عباس کی عبودیت کی گواہی امام صادق نے دیا ہے، زیارت نامہ پڑھیے، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ امام صادق کا زیارت نامہ، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، عبد صالح۔ آپ قرآن میں جا کر دیکھیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مقامات۔ عبد صالح کون ہے معلوم ہے؟ عباد الصالحین میں جو مصداق اتم ذوات ہیں
وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادہ الصالحون، کی زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوں گے۔ اور ہم تفسیر کرتے ہیں کہ مقام امام غمان ہے۔ اب امام معصوم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اور یوں کہوں آسان کر دوں آپ کے لیے کہ ہر نماز میں گویا جب آپ کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو گویا مولا عباس پر سلام بھیجتے ہو۔ ہر نماز میں پڑھتے نہیں یہ جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں سے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، یعنی عبد صالح کی سند امام صادق نے دیا۔ ہم اپنی نمازوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو خدا کے صالح بندوں پر۔ یہ مقام ہے، مقام عبودیت مولا عباس۔ ابھی ایک شعر جو آپ پڑھ رہے تھے، وہ شعر آپ نے پڑھا، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ مولا عباس خود مکمل ایک لشکر تھے، مکمل ایک لشکر تھے۔ اور یہ شعر واقعاً کبھی کوئی شعراء کو الہام ہوتا ہے، بعض شعر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے، یہ عجب ہوتا ہے۔ معلوم ہے مولا عباس کو امام حسین نے تنہا لشکر کہا، نہ فقط لفاظی ہے۔ جب مولا عباس بارگاہ سرکار سید الشہداء میں آئے، فرمایا حل من رخصت، بھیا مجھے اجازت ہے میں آؤں؟ معلوم ہے کیا فرمایا امام حسین نے؟ یا اخی انت صاحب اللوائی، اے میرے بھائی آپ میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اس کے بعد کا جو جملہ جو عارف صاحب نے شعر میں پڑھا، صاحب اللوائی، آپ میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس کے بعد کیا کہا معلوم ہے مولا نے؟ میرے بھائی ان مضیتا، اگر تم چلے گئے تفرقہ عسکری، میرے لشکر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ معنی کریے تفرقہ عسکری، تم چلے گئے تو لشکر ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اجازت لینے آئے تھے، توجہ فرمائیے گا، تو کون باقی تھا؟ کوئی تو نہیں ہے، کوئی تو نہیں ہے، فقط مولا عباس ہیں، سرکار سید الشہداء ہیں۔ اور وہاں حسین کہے تم چلے گئے تو تفرقہ عسکری، یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں یہ عباس نہیں ہے، یہ حسین کا پورا لشکر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تفرق عسکری معصوم کا جملہ ہے کہ میرا لشکر تم ہو۔ اور میں قرآن سے مثال دوں، ایک آدمی کو پورا لشکر کہا جاتا ہے، ایک آدمی کو پوری امت کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ اہل قرآن ہیں، قرآن نے ایک شخص کو پوری امت کہا۔ کسے کہا؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت کا نام ہے، امت ایک کو نہیں کہتے، پورے مجمع کو، پوری تاریخ میں جو نبی پر ایمان لے آئے اسے امت کہا جاتا ہے نا۔ لیکن ابراہیم ایمان کے اس مرحلے پر ہیں کہ خدا کہتا ہے اسے ایک شخص نہ دیکھنا، یہ پوری امت ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ابراہیم کو جو تنہا ہیں امت کہہ رہے ہیں، حسین عباس کو جو تنہا ہیں پورا لشکر کہہ رہے ہیں۔ انسان مانا کرے کہ مقام و مرتبہ مولا عباس کیا ہے، کون ہے یہ ذات؟ ابوالفضل العباس کی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ امام معصوم کہیں ارکب یا اخی بنفسی، خدا کی قسم اگر میں ان میں سے ایک جملے پہ رکوں وہیں پر ساری تقریر کرنے کا حق بنتا ہے۔ ارکب
اے میرے بھائی آپ سوار ہوئیے، بے نفسی عباس میری جان تجھ پر فدا ہو جائے، خدا کی قسم حسین یہ جملہ کہے نا میری جان عباس تجھ پر فدا ہو جائے، مطلب سمجھتے ہیں یعنی تمام انبیاء کے وارث کا نام حسین ہے، کربلا کے دشت میں فقط حسین نہیں کہہ رہے ہیں میری جان عباس پہ فدا ہو جائیں، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء عباس سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان تم پر فدا ہو جائے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ مولا عباس۔ انسان سمجھے تو یہ ذات کون سی ذات ہے؟ آپ زیارت نامہ دیکھیں، میں بار بار نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں لفاظیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روایات اس قدر ہمارے پاس موجود ہے۔ زیارات بہترین طریقہ اہل بیت کی معرفت کا، وہ زیارتیں جو آئی ہیں وہ زیارات بہترین خزانہ ہے آپ کے پاس۔ مولا عباس کا زیارت نامہ آپ جا کر دیکھیے، زیارت نامے میں جو سلام آئے ہیں، کیا سلام آیا ہے؟ میں ان چیزوں کو عرض کروں چونکہ آپ سب ان تمام جملوں سے آگاہ ہیں، چونکہ میں جانتا ہوں آپ حضرات سلام پڑھتے ہیں، مولا عباس کی زیارت نامہ پڑھتے ہیں، ان تمام زیارت ناموں میں جملہ ہے سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین۔ عجب جملہ نہیں ہے؟ اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر، وملائکتہ المقربین اللہ کے مقرب ملائکہ کا آپ پر سلام ہو، وانبیائہ المرسلین اللہ کے انبیاء کا سلام ہو، اور پھر کیا کہتے ہیں وعبادہ الصالحین اور اللہ کے صالحین بندوں کا سلام ہو، وجمیع الشہداء والصدیقین تمام شہداء تمام صدیقین کا سلام ہو۔ عرض کیا اگر رکوں ایک اشرا فقط اسی سلام پر پڑھ سکتا ہوں کہ خدا کسے سلام بھیجتا ہے، جاؤ قرآن میں ڈھونڈو۔ خدا ہر کسی پہ تو سلام نہیں بھیجتا، خدا کس پہ سلام بھیجتا ہے؟ سلام علی نوح، خدا کا سلام ہو نوح پر، سلام علی ابراہیم، خدا کا سلام ہو ابراہیم پر۔ یہی تو سلام ہے نا، قرآن میں سرچ کریے گا، آج کا زمانہ تو بہت آسان ہے، اگر قرآن میں آیت نہ فقط اتنا لکھیے سلام علی نوح سلام علی ابراہیم۔ خدا نے کن پر سلام بھیجا ہے؟ خدا نے ابراہیم پہ سلام بھیجا، خدا نے جناب نوح پر سلام بھیجا، خدا نے جناب موسیٰ پہ سلام بھیجا۔ یہ زیارت نامہ فقرہ زبان معصوم سے نکلا ہوا ہے۔ مولا فرماتے سلام اللہ، خدا کا سلام ہو عباس پر، ملائکہ کا سلام ہو عباس پر، انبیاء کا سلام ہو عباس پر، عباد الصالحین کا سلام ہو عباس پر، شہداء والصدیقین کا سلام ہو آپ پر۔ اور ایک سلام آپ کی طرف سے بھی ہے اسی زیارت نامے میں، جمیع الشہداء والصالحین والزاکیات والطیبات، اور سلام و عباس پر ان لوگوں کا جن کی نسل طاہر ہے، جن کی ولادت طاہر ہے۔ یہ تو معنی کریں گے نا، سلام ہو عباس پر الزاکیات الطیبات، تمام ان لوگوں کا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو آج شب ولادت مولا عباس آ کر مولا عباس کی محفل میں بیٹھے۔ ہر کسی کو تو اجازت نہیں ہے آ کر بیٹھنے کی، ہاں کوئی تو نہیں آتا، اس کے لیے الزاکیات الطیبات معلوم ہے، یعنی عباس پر سلام بھیجنے کی شرط ہے کہ انسان کی نسل پاک ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے، نسل پاک سلام بھیجتی ہے۔ زیادہ شکوہ مت کیا کرو فلاں نے سلام نہیں کیا، نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ توفیق چاہیے ہوتی ہے۔ ذاکی، یہ معصوم کے جملے نا، الزاکیات الطیبات، پاک لوگوں کا سلام جاتا ہے، طاہر لوگوں کا سلام جاتا ہے۔ اور یہیں پر مولا عباس کی ولادت کی شب شکر کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ آج اس لائق بنایا مولا کی ولایت نے کہ ہم مولا عباس پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اور یہ سلام بھی کب تک؟ روایت جا کر دیکھیے،
فیما تغتدی وتروح. میں اگر قرآن سے کمپیر کرنے لگوں نا، سلام و جناب عیسیٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مبعوث کیے جائیں گے، یہی تو آئے تھے نا. لیکن مولا عباس پہ جو سلام ہے، فیما تغتدی وتروح، عباس پر خدا کا سلام، انبیاء کا سلام، ائمہ کا سلام. عباد الصالحین انبیاء ائمہ ہیں. ائمہ کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام. کب سے کب تک؟ فیما تغتدی وتروح، جب تک یہ شب و روز باقی ہے تب تک عباس پر یہ سلام کا سلسلہ جاری ہے. مانا کریے جا کر اس زیارت نامے کو آپ روز پڑھتے. فیما تغتدی، جب تک باقی ہے یہ شب و روز کا آنا جانا، جب تک ہے تب تک عباس پہ سلام. یہ مقام ہے مولا عباس کا، یہ مقام ہے. کس کے بارے میں امام معصوم نے گواہی دیا؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحت. یہ جملے معمولی نہیں ہے، ایک ایک جملے پہ آپ رکیے. اشہد لکا، اے عباس میں گواہی دیتا ہوں. کون میں؟ امام صادق گواہی دیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ اشہد لکا بالتسلیم، آپ مقام تسلیم پر فائز ہیں. والتصدیق، آپ مقام تصدیق پر فائز ہیں. والوفا، آپ مقام وفا پر. والنصیحت، والنصیحہ کہتے ہیں عربی میں خیر خواہ کو، جو آپ کا بھلا چاہے. نصیحت کرنے والے کو اسی لیے کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، جو آپ کا بھلا چاہے. والنصیحہ، یہ سب کس کی نسبت؟ لخلف النبی، نبی کے جانشین کی نسبت، یعنی حسین کی نسبت. یہ مقام مولا عباس ہے. اب بہت جلدی سے میں آپ کو دو صفت مولا عباس کی بتاؤں تاکہ ایک پیغام لے کر آج ہم اپنے اس جشن سے ایک ہدیہ لے کر جائیں. مولا عباس کی دو خصوصیت، بہت سی خصوصیات ہیں، دو خصوصیت جو آج ہمارے زمانے میں ضروری ہے. ایک، مولا عباس کی خصوصیت کا نام ادب ہے، اور دوسرا مولا عباس کی خصوصیت کا نام تسلیم ہے. یہ دو خصوصیت پہ اگر گفتگو کی جائے، اچھی خاصی گفتگو. ادب کس کے سامنے؟ ادب کس کے سامنے؟ اپنے امام کے سامنے. دیکھیں ادب تقریباً 14 قسم ادب کی بنتی ہے. اگر کبھی انشاءاللہ حیات رہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ادب خدا کے سامنے، ادب رسول کے سامنے، ادب امام کے سامنے، ادب ماں باپ کے سامنے، ادب بزرگوں کے سامنے، ادب مسجد میں، ادب امام بارگاہ میں، ادب شاعر کے سامنے. تمام آداب ہیں، آداب ہیں. اور امام معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں 2 دن باقی ہوں. کتنے دن باقی ہوں؟ کسی کو امام آ کر بتا دیں کہ اب تمہاری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن. ہم لوگ تو نہیں بتا پائیں گے. امام بتا دیں کہ اگر تمہاری زندگی میں 2 دن باقی ہیں. مولا فرماتے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں فقط 2 دن بچے، ہم کیا کریں گے؟ خوب نماز پڑھیں، خوب روزہ رکھیں. مولا فرماتے نہیں، اگر تمہاری زندگی میں پتہ چل جائے کہ 2 دن باقی ہیں تو ایک پورا دن ادب کو حاصل کرنے میں گزار دو. 2 دن میں ایک پورا دن ادب کو حاصل کرنے میں گزار دو. مولا ایک ہی دن تو بچا. کہ وہ ایک دن جو ادب کے ساتھ گزارو گے وہ بندگی میں تمہیں اتنا آگے پہنچا دے گا کہ پوری زندگی کی نمازیں اتنا آگے نہیں پہنچا سکتی. حیرت ہے، میں بتاؤں آپ کو، ایک ادب نے جناب حر کو کہاں پہنچایا؟ توجہ فرمانا، ادب کہاں پہنچاتا ہے آدمی کو؟ ایک ادب نے. پوری نمازیں رہ گئی مدینے والوں کی، بے ادبوں کی نمازیں رہ گئی. حل ہے، بے ادبوں کے روزے رہ گئے، بے ادبوں کے طواف کعبہ رہ گئے. لیکن ادب والا گرچہ حسین کے سامنے آیا، لیکن جب ادب کا مظاہرہ کیا تو ایک شب میں حسین نے حر علیہ السلام بنا دیا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. یہ ادب اتنا ضروری ہے. 2 دن اگر زندگی کا باقی ہو،
ایک دن ادب میں گزارو. ادب خدا کے سامنے ادب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم آپ جا کر دیکھیے مولا عباس کے ادب کو خدا کے حضور میں، جا کر دیکھیے مولا عباس کے ادب کو خدا کے حضور میں. 36 سال کی عمر میں روایت میں ملتا ہے ایک شخص طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، اس کا چہرہ سیاہ تھا، بنی داریم کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. لوگوں نے کہا تمہارا چہرہ کیوں سیاہ ہے؟ کہا میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کی پیشانی پہ آثار سجود تھے. پوچھا کون؟ کہا علی کے بیٹے عباس کا میں قاتل تھا. یہ ادب خدا کے سامنے، ادب امام کے سامنے. آپ دیکھیں نا ادب امام کے سامنے کیا ہے. ایک جملہ کہوں، ادب امام کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو امام کے سامنے وجود کا اظہار نہ کرنا. نبی بات کر رہے ہوں، امام بات کر رہے ہوں تو ادب یہ ہے کہ چپ خاموش سنو، یہ ادب ہے. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خدا اور رسول کے سامنے گفتگو مت کرو، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاؤ. اگر امام بات کریں آپ نہیں مولا مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، نہیں. اصلاً حق نہیں بنتا کسی کو جب رسول کلام کریں، جب امام کلام کریں. اپنے وجود کا اظہار کرنا معصوم کے سامنے اظہار بے ادبی ہے. اسے سیکھیے. زمانے غیبت میں رہ رہے نا، زمانے حضور معصوم آئے، یہ ادب آنا چاہیے کہ غلام اپنے مولا کے سامنے اظہار وجود نہیں کرتا. عباس نے خطبہ بھی دیا. اب سن لیجئے بات، ادب کی آ گئی تو. مولا علی سے بڑھ کر کوئی بلیغ اور فصیح تھا کائنات میں؟ خدا کی قسم میں نے روایت میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہی مولا کے سامنے بیٹھ کر، آپ شورا حضرات بہتر صاحب وغیرہ، اگر الف کے بغیر آپ کو کہا جائے کلام کہنا، قیامت آ جاتی ہے. کہ بغیر الف کے کلام کہیے. آدمی پورا شعر کا مفہوم کہاں چلا جائے بس الف دیکھتا ہے کہ الف نہ آیا ہو. کچھ لوگ حضرت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا کہ بغیر الف کے کلام کرنا بڑا سخت ہے. الف نہ ہے نا ایک ورڈ، میں آپ سے کہا جائے انگلش میں اے نہیں آنا چاہیے، تو ہر جگہ تو وہ اے آتا ہے بار بار، یا کوئی اور الفابیٹ انگلش کا ایسا ہوگا جو ہر جملے میں آتا ہے. اس طرح ہمارے ہاں اردو میں اور عربی میں الف کے بغیر آدمی کیسے گفتگو کرے گا؟ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ الف کے بغیر بات کرنا سخت ہے. روایت کہتی ہے حضرت کھڑے ہوئے، پورا خطبہ بغیر الف کے دیا، پورا خطبہ بغیر الف کے دیا. وہ علی جس کی فصاحت، جس کی بلاغت کا نام نہج البلاغہ ہے، اس علی نے ایک خطبہ بھی پیغمبر کے زمانے میں نہیں دیا. بات واضح. یہ سارے خطبے جو نہج البلاغہ میں آپ دیکھتے ہو یہ پیغمبر کی شہادت کے بعد ہیں. علی کوفے میں جا کے بلیغ ہوئے، علی کوفے میں جا کر فصیح ہوئے. ہم اسی بات کا تو مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے پہچانا ہی نہیں جانشین نبی کو، جن کو ڈانٹنے کے لیے آیت آئی کہ رسول کے سامنے بات نہ کرو، انہیں تم نے خلیفہ بنا لیا. اور اس صاحب نہج البلاغہ نے جو کلام کا خدا تھا اس نے پوری زندگی گفتگو نہیں کیا. ادب ہے. مولا عباس کی زندگی میں آپ دیکھیے، جہاں سرکار سید الشہداء ہے، اگر ایک جگہ بات بھی کیا نا تو وہاں پہ بھی ادب عجب ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے آنے سے. مولا اپنا بابا کہیے، علی جیسا باپ ہو تو انسان افتخار میں مجمع کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میری ماں نے ادب یہی سکھایا ہے، جب بات حسین کی ہو تو اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا. یہ کون سیکھے گا؟ یہ ادب ہے. یہ مولا عباس کا ادب ہے. آپ روایت جا کے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے مولا کے بارگاہ میں، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے نا. کسی کو اگر ام البنین کی پاک آغوش نے پالا ہونا، ضروری اس محفل میں اس بی بی کا ذکر تو. میں ایک چیز بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، بارگاہ مولا عباس میں اگر توسل کرو نا تو بی بی ام البنین کا واسطہ دو. آپ بھی اور ہم بھی اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کرتے نا.
ماں کی بات اگر کوئی آپ سے واسطہ دے آپ کی والدہ کا تو آپ رد نہیں کرتے. مولا عباس کو اگر واسطہ دیں شہزادی ام البنین کا. علماء کیا ہیں روایات میں علماء بعض علماء تاریخ میں ہے بعض علماء جب بھی مولا عباس کو توسل کرتے تھے شہزادی ام البنین کے ذریعے. یہ بہادر ہے. یہ ایک چیز مولا عباس کی زندگی میں. دوسری چیز جو مولا عباس کی زندگی میں آپ کو دیکھا میں عرض کیا یہاں پر آپ سوچئے تھوڑا ہم خدا کے حضور میں کس قدر باادب ہیں, ہم امام کے حضور میں کس قدر باادب ہیں, ہم اپنے والدین کی نسبت. یہ ادب بہت ضروری ہے. حتیٰ میں ماں باپ کے لیے عرض کروں اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین چیز کیا چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ روایت کہتی لا میراثا کل ادب. ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی پراپرٹی جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ادب ہے. روایت سب سے بڑی چیز جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ادب. انہیں سکھاؤ کہ ماں باپ کے سامنے ادب, امام کے سامنے ادب, خدا کے سامنے ادب, کس ادب سے پیش آئیں. دوسری صفت جو مولا عباس کی بہت اختصار سے عرض کر دوں اور اس پہ کافی گفتگو آپ لوگ کریے گا انشاءاللہ, سوچئے گا بھی جا کر, وہ مقام تسلیم حضرت عباس. مقام تسلیم. تسلیم کا مرتبہ مقام رضا سے بھی بڑھ کر ہے. صبر میں بہت شارٹ میں عرض کروں, صبر, رضا, تسلیم. صبر میں مشکل ہوتی ہے, مشکل کا احساس ہوتا ہے, تلخ ہے, لیکن انسان صبر کرتا ہے. رضا میں وہ مشکل کا احساس نہیں کرتا چونکہ اپنے خدا کو راضی کرتا ہے, لیکن مقام تسلیم میں اس نے اپنے لیے کچھ بچایا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کو آئینہ بنا لیا. اس نے اپنے دل کو آئینہ بنایا ہے. مولا عباس امام حسین کے سامنے مقام تسلیم میں یعنی کیا؟ یعنی عباس آئینہ ہیں رضا اور غضب حسین کا, اور آئینہ اپنے سے کوئی تصویر نہیں دکھاتا, جو اس کے سامنے ہوتا ہے اسی کی تصویر دکھاتا ہے. عباس کا پورا وجود حسین کی رضا اور حسین کے غضب کو دکھاتا ہے. یہ مقام تسلیم ہے. یہ مقام تسلیم مولا عباس ہے. اشہد لکا بالتسلیم والوفائی والنصیحہ. کس قدر مقام تسلیم پر فائز ہیں آپ غور کریے گا ذرا, کیونکہ زمانے غیبت میں جی رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ فاصلہ ہو جائے, ہم بھول جائیں تسلیم امام معصوم کے سامنے کیا ہوتی ہے. مولا نے کیا کہاں بھیجا مولا عباس کو جب آئے اور کہا کہ مولا مجھے لیے رخصت ہے. آپ غور کریے نا, آپ نے سب نے سنا, میں نے ابتدائی میں عرض کیا عباس مکمل ایک لشکر کا نام ہے. پوری زندگی سے جس کی تلوار کا شہرہ ہو, جس کی تلوار چلانے کی شہرت ہو, اسے حضرت کیا کہتے ہیں؟ عباس سبیل آپ کر دو. اب تسلیم سمجھیے گا, تسلیم عجب ہوتی ہے. یہ نہیں عباس کے فضائل, یہ نہیں کہ عباس تلوار چلاتے ہیں. عباس کی فضیلت یہ ہے کہ عباس وہ کرتے ہیں جو حسین کہتے ہیں. پتہ نہیں بات ہو رہی, اس مرحلے کو یاد کریے گا. نہ تلوار چلانا, ابھی میں جملہ عرض کروں گا جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. مولا عباس نے ایک اعتراض کیا, آئے بارگاہ امام حسین میں کہا مولا میری تلوار کا شورہ ہے, میں نے 14 سال کی عمر میں جب جنگ کی تھی تو لوگوں کو علی کے آنے کا گمان ہوا تھا. معمولی مرحلہ نہیں ہے, کسی پر علی کا گمان ہو جائے میدان میں اس ذات کو عباس کہتے ہیں. اور وہ ذات آ کر کیا کہے, مولا مجھے اجازت دیجیے, حضرت فرمائے کہ سبیل آپ کر دو. اب کیا کیا جائے, سبیل آپ کر دیں. مولا مجھ سے تلوار, میں اس پورے لشکر کو, اور یہ کوئی لفاظیاں نہیں ہے, اور یہ دکھایا بھی نا 4000 کا پہرا ہے یا نہیں ہے, 4000 کا پہرا ہے. لیکن یاد رکھیے گا 4000 نہیں 4 لاکھ ہوں, شیر کی آمد اگر ہو جائے نا, بات ہے, یہ شیر کی خصوصیت ہی ہوتی ہے. اور یہ شیر تو علی کا شیر ہے نا. آپ تعجب مت کریے کہ وہ 4000 کا لشکر بھاگ گیا, بھاگنا تھا کیونکہ شیر علی کی آمد ہے. وہ مرحلہ ہم نے دیکھا, لیکن حضرت نے کیا کہا, کنی سبیل آپ کرنا ہے. کیا کہا,
سبیل آپ کرنا. آپ غور کریے گا خدا کی قسم. مولا مجھے جنگ کرنے دیجئے, مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا نہیں وہ عباس ہے ہی نہیں نا جو حسین کے سامنے تسلیم نہ ہو. عباس جانتا ہے کہ اگر حسین نے پانی لانے کو کہا ہے تو عباس کے پورے دین کا نام مشق سکینہ ہے. پتہ نہیں یہ جملہ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا. عباس کے پورے دین کا نام مشق سکینہ ہے. اب آپ کہیں گے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ جب دایاں بازو قلم ہوا نا تو مولا عباس نے ایک شعر پڑھا, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی. خدا کی قسم اگر تم میرا بازو قلم بھی کر دو گے تو یاد رکھنا میں اپنے دین کے دفاع سے باز نہیں آؤں گا. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ عباس دنیا والوں کو بتا رہے ہیں دین نہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, دین نہ میدان میں تلوار چلانا ہے, دین نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, دین فقط حسین کے حکم کی اطاعت ہے. اگر پانی لانا حسین نے کہا ہے تو یہ عباس کا دین ہے کہ اپنے امام وقت کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما.